नाज़रीन, सिंध से मिलने वाली इत्तला के मुताबिक बेचारे सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह की नौकरी एक बार फिर खतरे में पड़ चुकी है। उन्हें ज़बानी जो है वो नोटिस दिए जाने की भी इत्तला मिली है, जिसकी वजह से उनका रंग जो है वो उड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, बेचैन और परेशान नज़र आ रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज से कुछ यही सब कुछ दिख रहा है। अब इनकी जगह किसको नया सिंध का वज़ीर आला बनाया जा सकता है? 2-3-4 नाम जो है वो इस वक्त मार्केट में जो है ज़ेर गर्दिश हैं कि शर्जील मेमन भी सिंध के नए वज़ीर आला बन सकते हैं। इसी तरीके से नासिर शाह भी बहुत बड़े मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उभरे हैं, और सबसे बढ़कर खुद चेयरमैन बिलावल ज़रदारी भुट्टो के मंजूर नज़र जो है खुद मोहम्मद बख्श महर सरदार साहब जो है वो उनका भी सितारा इस वक्त उरूज पर है। कौन इनमें से खुशनसीब जो है वो सिंध का नया वजीर आला बनने जा रहा है, या फिर कोई और है जिन्हें ख़ास तौर से जो है ये मनसब दिया जा रहा है? कराची से गुरु जी जो हैं बरावल हाउस में विराजमान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थिंकर हैं और ख़ुद सियासी तज्जिया निगार हैं। उन्होंने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक हमेशा से हम ये सुनते चले आ रहे हैं कि एक्सटेंशन जो है वो सरकारी मुलाजमीन को दी जाती है। यानी अगर आईजी रिटायर हो जाए तो उन्हें 2 साल के लिए अगर एक्सटेंशन दी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। अगर मुहतसिब आला रिटायर हो जाते तो उन्हें 2 साल की एक्सटेंशन दी जा सकती है। इस तरीके से दूसरे इदारों में भी और ख़ुद अदलिया में भी एक्सटेंशन की एक रिवायत पड़ चुकी है। लेकिन सियासत में ये हमें पहली बार जो है वो सिटिंग वज़ीर आला को एक्सटेंशन का मामला जो है ये पहली मरतबा जो है वो सुनने में आ रहा है, और इसकी भी जो दागबेल है, शुरुआत जो है वो बदकिस्मती से जो है वो सिंध से रखी गई है। और ख़ुद सिंध के सूबाई वज़ीर आला मुराद अली शाह जो है वो उन्हें ये एज़ाज़ हासिल है कि वो एक्सटेंशन पर जो है पिछले कई सालों से जो है वो वज़ारत आला के मज़े लूट रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। 3 माह पहले भी बंदे नाचीज़ को जो है वो अपने ही गुरु जी की रिपोर्ट के नतीजे में जो है प्रोग्राम करना पड़ा था कि उन्हें तब्दील किया जा रहा है और उनकी जगह शर्जील मेमन बन सकते हैं नए सीएम, या फिर नासिर शाह बन सकते हैं, या फिर ख़ुद और जो है मुख्तलिफ शाहों के नाम आए थे कि कोई ना कोई बनने जा रहा है। लेकिन बाद में मामलात उस वक्त तय हो चुके थे और इन्हें जो है 3 महीने के लिए मज़ीद एक्सटेंशन दे दिया गया था। उस वक्त जब ख़ुद बोला खान के जो सरदार हैं, बहुत सारे कबीलों के 126 कबीलों के सरदार होने के दावेदार जो है मलक असद सिकंदर के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई करना चाह रहे थे ख़ुद ज़िले सुबानी इज़्ज़त माब सदर मुमलिकत, तो उस कार्रवाई की राह में जो है कोई और नहीं बल्कि ख़ुद सिंध के वज़ीर आला जो है वो दीवार बन चुके थे, जिस पर जो है सदर मुमलिकत इतने मुश्तइल हो गए थे, कहा कि अभी अभी इन्हें मेरी नज़रों से दूर कर दो, यानी कि इन्हें वज़ारत आला के ओहदे से हटा दो, अभी अभी अदम एतमाद की तहरीक लाओ और किसी और को जो है वो सिंध का वज़ीर आला बनाया जाए। तो उसके बाद कहते हैं कि मिन्नतें समाजतें तरले करके इन्होंने जो है वो एक्सटेंशन हासिल कर ली थी। वो 3 महीने अब फिर पूरे हो चुके हैं, तो अब जो है कहा जा रहा है कि दोबारा से जो है वो उन्हें तब्दील करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। अब 27 दिसंबर की जो तकरीब थी, जो बहुत बड़ा इवेंट था, फंक्शन था, खुद शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जो बरसी के मौके पर जो बहुत बड़ा इज्तिमा था, जिसमें खुद सदर मुमलिकत बिलावल ज़रदारी भुट्टो, फरियाल तालपुर साहब, यानी पीपल्स पार्टी की तमाम जो है वो हाई कमान जो है वहाँ पर मौजूद थी। वहाँ जो है लोगों ने जो देखा खुद मुराद अली शाह को, तो उनका जो है वो बॉडी लैंग्वेज से बहुत परेशान परेशान दिखाई दे रहे थे, जैसे पता नहीं कौन सी सल्तनत उनसे छिनने जा रही है। यानी कि इस 27 दिसंबर के इस वाक़े से पहले तो बड़े पुदक रहे थे, जब कराची में जो है वो साबिक आईजीज़ की एसोसिएशन का जो एक इज्तिमा, एक तकरीब से जो खिताब कर रहे थे, जो उन्होंने आड़े हाथों जो है साबिका आईजीज़ को दिया, तो उस वक्त तो बहुत ही जमे हुए ऐसा लग रहा था कि ये तो हमेशा के इस वज़ीर आला हैं। लेकिन उसके फौरी बाद जो 27 दिसंबर को जो है वो उनकी हालत देखने वाली थी कि पता नहीं क्या कुछ हो गया, बहुत कुछ तबाही हो चुकी है या होने जा रही है। यानी इतने परेशान परेशान दिखाई दे रहे थे। खुद उनके जो करीबी रफ़क़ा का कहना था कि ऐसा लग रहा है कि ये आज या कल के मेहमान हैं, इन्हें फौरी तौर पर जो है वो वज़ारत आला से जो है वो बेदखल किया जा रहा है। वो सिलसिला अभी तक जारी है
اور ناموں کا جو ہے ابھی تک انتخاب ہو رہا ہے کہ کس کو سندھ کا نیا وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ اب چونکہ معاملہ اس وجہ سے رکا ہوا ہے کہ ایک تو خود صدر مملکت بھی نہیں تھے، دبئی گئے ہوئے تھے، اس طریقے سے خود بلاول زرداری بھٹو جو ہے وہ اس وقت بیرون ملک ہیں، نہیں ہے پاکستان میں، تو ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، ان سے مشاورت کے بعد ہی یہ اہم ترین جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ سیاسی دانشوروں کا جو کہنا ہے وہ کہ خود وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ میں کوئی سیاسی جراثیم نہیں ہے، انہیں صرف اور صرف جو ہے وہ برداشت کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک اچھے اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ ایک اچھے خزانچی ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سندھ کے صوبائی وزارت خزانہ کا جو ہے وہ عہدہ ابھی تک نہیں چھوڑا ہے، وہ اس پر جو ہے سانپ کی طرح سے براجمان ہے۔ حساب کتاب کے تو بہت ماسٹر ہیں، باقی انہیں جو ہے وہ سیاسی داو پیچ سے جو ہے وہ انہیں آگاہی نہیں، حالانکہ انہیں بہت زیادہ جو ہے وہ مفاہمتوں کے شہنشاہ یعنی کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان سے وہ سب کچھ نہ سیکھ سکے جو ان کے مقابلے میں علی حسن بروئی جو ہے بہت جلدی سیکھ چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایم پی اے بننے میں بھی کامیاب ہو گئے اور وزیر بھی بن چکے ہیں، اور عنقریب کہتے ہیں کہ انہیں بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو ان میں وہ جراثیم تھے جو خود بدقسمتی سے مراد علی شاہ میں نہیں ہے، وہ اکاؤنٹنٹ کے اکاؤنٹنٹ ہی رہے، حالانکہ 15 سالوں سے جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے مزے جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ابھی تک مکمل سیاستدان نہیں بن سکے۔ بہت سارے تحفظات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کو، خود صدر مملکت کو، خود فریال تالپور صاحبہ کو، اور خود دوسرے جو ہیں پیپلز پارٹی کے، ان تمام کو جو ہے وہ ان سے بہت سارے تحفظات ہیں، ان پر جو ہے انہیں مشکوک سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے پیپلز پارٹی کے ان بڑے لیڈروں کی جو بھی کمزوریاں ہیں کرپشن کے حوالے سے یا دوسرے معاملات کی، وہ تمام کی تمام کمزوریاں بم شواہد کے جو ہے یہ کسی دوسرے اداروں کو جو ہے وہ منتقل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی کہ تمام جو اس وقت جتنے بھی پرابلم کے شکار ہوئے ہیں خود پاکستان پیپلز پارٹی کی ہائی کمان، جس میں خود زرداری صاحب ہو یا ان کی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ ہو، ان کے صاحبزادے ہوں، یا خود سب سے ان کی بغل بچہ جو تنظیم ہے یا گروپ جو ہے جس کو اومنی گروپ کہتے ہیں، گروپ پر جتنے بھی مصیبتیں آئی ہیں خود ایف آئی اے کی جانب سے جو کیسز ہوئے تھے، ان تمام کیسز میں کہتے ہیں کہ ریکارڈ فراہم کرنے میں یا پھر اس کو جو ہے ان کے خلاف شواہد ثابت کروانے میں جو ہے کہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے مراد علی شاہ کا کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ ہاتھ رہا ہے۔ اس قسم کے شبہات جو ہے وہ ان پر کیے جاتے ہیں، یہی ان کو شبہ ہے کہ یہ ڈبل گیم ان سے کھیل رہا ہے، یہ اصل میں ان سے زیادہ کسی اور قوتوں کا وفادار ہے، ان کا وفادار رہ کر جو ہے یہ گھر کا بیدی لنکا ڈائے کا کردار اس وقت ادا کر رہے ہیں۔ یہ ان کو جو ہے وہ شک بری نگاہوں سے ہمیشہ سے دیکھا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے۔ تو اب ان کے پاس کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں تھا کہ اگر انہیں تبدیل کیا جاتا ہے تو ان کی جگہ کس کو لگایا جائے، لیکن اب یہ حتمی فیصلہ کیا جائے کہ انہیں تبدیل کرو، چاہے ان کی جگہ کسی کو بھی سی ایم کیوں نہ بنایا جائے، ان کو بنا دو۔ اب 3 نام میں نے کہا ہے کہ 3 نام جو ہے وہ اس وقت ہیں، خود شرجیل میمن جو ہے انہیں خود صدر مملکت کی آشیرواد مکمل حاصل ہے، اس کے علاوہ جو ہے انہیں حساس اداروں کی جانب سے بھی جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ این او سی دے دی گئی ہے کہ اگر انہیں سی ایم بنا دیا جائے تو حساس اداروں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یعنی کہ وہاں ان کے معاملات اس وقت ٹھیک ہو چکے ہیں۔ یہی حال جو ہے خود ناصر شاہ کا ہے، انہیں بھی جو ہے وہ اداروں کی طرف سے مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ اب رہ جاتے ہیں خود پیر سردار محمد بخش مہر، انہیں جو ہے خود بلاول زرداری بھٹو کی مکمل حمایت یا پھر آشیرواد حاصل ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کسی کو نہیں کیا، کوئی معاملہ نہیں بنتا ہے، تو پھر آخری امیدوار جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ ہوگی۔ زیادہ قوی امکان یہ ہے کہ مراد علی شاہ کی بات جو ہے وہ سندھ کی وزارت اعلیٰ کا منصب جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ کو دے دیا جائے گا۔ اس طریقے سے نواز شریف جو ہے وہ اپنی صاحبزادی کو جو ہے وہ پنجاب جیسے صوبے کی وزارت اعلیٰ دے سکتی ہیں، فراہم کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے صدر آصف زرداری بھی اپنی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ کو جو ہے وہ ان کے مقابلے میں صوبہ سندھ کی وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں، یہ کہنا ہے گرو جی کا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کس کے نام کا قرعہ فعال نکلتا ہے، اور یہ کام جو کہ ہونے جا رہا ہے آیا پایا تکمیل تک پہنچ پائے گا، یا کہ سابقہ جو ریکارڈ ہے اس کے تحت جو ہے
مراد علی شاہ جو ہے پھر کوئی ترپ کا پتہ کھیلتے ہوئے یا کہیں سے کوئی سفارش کرواتے ہوئے دوبارہ سے جو ہے وہ ایکسٹینشن لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، یعنی کہ اپنی ڈوبتی ناؤ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ آنے والا وقت ہے۔ لیکن اس وقت تک جو ہے ان کا ستارہ جو ہے پوری طریقے سے گردش میں ہے۔ خود ان کی وجہ سے سندھ کے جو آئی جی ہیں غلام نبی میمن، وہ بھی اس وقت بوکلاہٹ کا شکار ہیں، کیونکہ ان کو تو گریڈ 22 کا بھوت سوار ہے کہ گریڈ 22 ملے گا کہ نہیں ملے گا، آئی جی شپ رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ اگر آئی جی شپ رہتی ہے تو وہ گریڈ 22 ملتی ہے، اگر گریڈ 22 آئی جی نہیں بنتے تو گریڈ 22 بھی نہیں ملے گا۔ اب ان کا گریڈ آئی جی رہنا جو ہے وہ خود مراد علی شاہ کے وزیر اعلیٰ رہنے پر منحصر ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ وہ نہیں رہتے تو یہ ایک دن بھی انہیں کوئی برداشت نہیں کریں گے، ایز اے آئی جی انہیں دھکے دے کے باہر نکال دیں گے۔ اتنے لوگ ان سے اس وقت پیپلز پارٹی والے جو ہے ہائی کمان اتنی زیادہ ان سے اکتا چکی ہے اور اتنے زیادہ ان سے بدزن ہے، جس کا اندازہ خود انہیں بھی ہے کہ انہیں بچانے والا اوپر اللہ کی ذات کے بعد خود مراد علی شاہ ہے۔ لیکن اب مراد علی شاہ کی اپنی جو کشتی ہے وہ ڈوبنے لگی ہے، وہ اپنے آپ کو اس وقت بچانے کے لیے کہتے ہیں نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ آگے دوبارہ ایکسٹینشن لینے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ جلد ہی اس کا پتہ چل جائے گا۔ یہ کہنا ہے گرو جی کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔